وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند آواز میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ علی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب گین رنگ تیرے محیط میں حباب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں بھائی تسی اپنا شور بند کرو گے یا نہیں بند کرو خاموش ہو جاؤ بالکل انہوں پتہ حدود مجلس کے آداب کی ہیں حدود محفل ملاد کے آداب کی ہیں انہوں پتہ ہے شور پا کے رکھے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری نکاح ناز سے دونوں مراد پا گئے ایک وہ بندہ جڑا زمان پارک وچ بیٹھ کے اپنی فاستی زمانتہ جناب کدے جا رہا کہ میں نوں جناب گرفتار نہیں کرنا تے کو مرد کلندر سی جو گرفتاری دا آرڈر ہوئے تے مسجد کے دروازے بھی کھول دیتے تے بات چلے اگر کہے کہ کنے میں نے گرفتار کرنا اقبال کہنا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استراب اے گل ہے 6 مہینے جیل پہ گئے نہیں کہ میں نے کٹو جناب باہر تے جناب جیل باٹو رہے تھے میں تو سن کے حیران ہو گیا تے قوم نو جونا باز اعتماد ہے قوم نو ہوش کرنا چاہیے بڑا کھا لیں دکھے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے گی اعلیٰ حضرت فرمانے بخدا خدا کا یہی ہے در یاد رکھنا آج 75 سال ہو گئے قوم میں روٹی نہیں ملی تسی لوگوں نے بھی تہاڈی بھی صدا ایک بنتی ہے کیوں کہ تسی بھی حضور نال بے وفائی کی تھی اپنی ساری زندگی انہاں لوگوں نے ووٹ پائے کہ جناب میری برادری دے نال کھڑی اپنے لیڈراں دے نعرے لائے کدے اے نہیں دیکھیا کہ جنہاں نے قبر وچ میرے کام بنا میں انہاں نال بھی کر کے جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ساری زندگی اس قوم نے جدو حضور دے دین دا عالم بلند ہویا حضور دی ناموس رسالت دی گل ہوئی حضور دی ختم نبوت دی گل کہ یہ مولوی تو کسی کے کہنے پر آ رہے ہیں یہ تو فلان ہو رہا ہے ہم تو اپنی دکانیں بند کریں ہمارے تو جناب پیٹ تھے ہمارے تو بچے بھوکے مر جائیں گے تو میں کہا ہن بھی تو مر رہا ہے نا پھر کیوں کہ حضور نال بے وفائی کا جعل فرمادن بخدا خدا کا یہی ہے در آل فرمادن بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو آل فرمادن یہ چاہنا کہ قیامت والے دن تو حوض کوثر ہیں جناب نچ کے لگ جاویں یہ چاہنا تو قیامت والے دن پل صراط جناب یہ نچ کے لگ جاویں یہ چاہنا نام اعمال تیرے جناب بغیر حساب کتاب تینوں پھڑا دیتے جاون یہ تو چاہنا قیامت والے دن حوض کوثر تے حضور دے تو جام پیویں تے پھر آج حضور دے در والا آج حضور دے در والا کیوں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہ صرف یہ نہیں ہونا کہ جناب حضور نے پوچھ لیا ادھر آنا ذرا میرے کو تو دنیا میں جی بیٹھ کے میرے دین دے بارے تبصرے کرتا رہا تو میری عزت دے والے جناب گل آن کا کتنا کہیں یہ تو سیاسی مسئلہ ہے تو پھر گل کوئی نہیں بڑھنی یاد رکھنا
اور امت دی یہ جڑی زوال ہے حضور نال بے وفائی دی وجہ ہے. آج بھی امت حضور دے دامن نال انج لپک جاوے کہ امت جڑی بام عروج تک پہنچ جائے گی. تے دوسری گل ساڈے ذمہ داران نے کیا جی ہے اتنے جناب قادیانی جناب اتنے کوئی انہوں نے جناب اپنا ٹٹی کھانا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. 229 دے ذمہ داران نے بڑے بھرپور طریقے نال انہاں دے جناب اس ٹٹی خانے نوں بند کرایا تے ایتھے بیٹھ کے مخبر بھی بیٹھے ہونے تے بڑے جناب ادارے بھی بیٹھے ہونے. اور یارو تسی اپنی تواڈے بارے میں گل کرے شام تو پہلے نوں جناب چوکی اندر پاندے ہو تے سوفے تبدیل کر دیندے ہو تے جناب جڑے حضور دی عزت دا سرعام انکار کردے نے حضور دی ختم نبوت دا انہاں نوں سپورٹ کردے ہو. اے یاد رکھنا قیامت والے دن حضور دے سامنے تسی کی منہ وکھاؤ گے مینوں ذرا دسو. اعلیٰ فرماندے نے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی. اعلیٰ فرماندے نے وہ جان ہے جہان کی. اگر جان حضور جہان دی ہے نے کہ حضور دی عزت دے اگلے ختم نبوت ڈاکا مارنا جناب تسی پروٹوکول دیندے ہو یا پھر کلمہ چھڑ دیو پھر کلمہ چھڑ دیو پھر انہاں والو بھی تو نہ نبڑ لیندے ہیں. خبردار کوئی مرزائیاں دے بارے نرم گوشہ رکھے. اے یاد رکھنا کوئی بندہ مرزائی پکے حرامی ہیں پکے حرامی ہیں مرزائی. میرے جملہ تکلیف ہوئے تو وہ بھی حرامی ہے. اللہ حضرت نے لکھا جڑا بندہ قادیانیاں دے کفر شک کرے وہ بھی کافر تے جڑا کبھی ایک جملہ بڑا خطرناک ہے کافر ہونا لا انہوں کو دل میں گزرے کہ نہیں کافر تو نہیں کہنا چاہیے وہ بھی بندہ کافر ہو جانا. سمجھ آ رہی میری گل جنہوں سمجھ آ رہی ہو چکے. ایک تحقیقی مسئلہ نہیں ہے غیرت ایمانی کا مسئلہ ہے. سمجھ آ رہی میری گل. اور یارو ہر بندہ اپنے ماں دے کہنے دے حلالی ہے. ایک دفعہ ماں کہنی ہے تیرا پیو ہے تو بندہ کہنا ساری تحقیق کی کسی بندے نے تو حضور نے فرما دیا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. تو حضور نے فرما چھڑیا کہ دنیا دے ریت ذرے دے تعداد دے برابر میں گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا تے میں آخری نبی ہوں. پھر کیوں کو شک ہے کہ پھر کوئی مرزائیاں دی حمایت کرے بھاوے وردی پائے کرے یا وردی تو بغیر کرے پکا حرامی ہے. بھاوے اس سنت میں حمایت کرے یا عہدے تے بیٹھ کے حمایت کرے وہ پکا حرامی ہے. ہاں پکی گل ہے ان دے تو کائنات میں تو لانتی آدمی کوئی نہیں کیونکہ حضور دی ختم نبوت تے 12 صحابہ نے اپنی جانہ پیش کی دیا تے جانہ پیش کی دیا تے نال پھر 36,000 مرزائیوں کڈیا بھی صحیح. اتنے تک مولوی بیان کرتے ہیں ایک استاداں دی تو مولوی بیان کرتے رہے نا جو استاداں نے ختم نبوت بیان کیتا بابا جی نے تے پھر مولوی نے بیان کیتا ختم نبوت اتنے تک بیان کرتے ہیں 12 صحابہ شہید. میں کہا اگلی بھی گل کر 12 صحابہ شہید جو ہے لیکن 36,000 لے کے شہید ہوئے. 36,000 مرزائیاں نو جناب وڈیا تے پھر کئی نس گیا. اے یاد رکھنا اے ملک حضور دی وجہ تو بنیا. اے ملک حضور دے نال ہے پاگلاں جڑی خاک لگی اس دی برکت نال بنیا. بعد آ جاؤ اگے تھوڑے کو ملک چل نہیں دے تو جنہاں سپورٹا نہ کرو. ہاں قبر جو حضور دے سامنے کی منہ وکھاؤ گے. حضور نے پوچھنا ہے تو میرے جناب جڑے ختم نبوت دا انکار کر دے تو انہاں دی پروٹوکول نال انہاں نال کھلاتا رہا کی جواب ہونا قبر سارے نے مٹی پا کے آنے. تو فرشتے نے پوچھنا ماں کون دا کو لکی حاضر 10 بھائی نال کتنی وفا کر کے آیا تے پھر کی گل بننی. کہ اعلیٰ حضرت فرماندے جڑے حضور دی ختم نبوت جناب انے وا یقین رکھتے ہون گے نا تے انہاں دی قبر جو حضور آن گے تے کی منظور آ فرماندے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. اللہ دے بندے تسی تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان دی ریت نو جان دیو. اسی تو فیض آباد ہی لمحہ پایا سمجھ آ رہی نا تے آزمایا انہوں بار بار آزمایا نہیں جانا تے باز آ جاؤ
باز آ جاؤ اے ملک اگے جناب قوم جناب روٹی جناب ترس رہی تھی جناب ایک مسئلے چھیڑ جو یہ مسئلے بالکل بند ہو چکے کہ حضور ہی خاتم النبیین ہے بس کہ ہون تسی نعرہ ہی لانا کہ انہوں نے کوئی حمایت کی ہوئے تو انہوں دل بھی پھٹ جاوے کہ نہیں یار حضور دے غلامہ نے نعرہ لایا سی کیا بات ہے کہ جنہیں دل میں کوئی کوڑ ہے نا وہ بھی تو نسے تو نہیں بھائی حضور دے شعر ہون جاگ بین ہون ختم نبوت دے بارے صرف تعریف ہی سنی جا سکتے حضور دے فضائل و مناقب بھی سنے جا سکتے حضور دی ذات دے خلاف کوئی گل نہیں سنی جا سکتی بس ساڑھے کان بندن زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 اللہ نے جی قرآن مجید کی فرمایا جی قلم کے اندر کی فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ انہیں صرف حضور نعوذ باللہ مجنون کیا سی کہ اللہ نے انہیں 9 عیب بیان کیتے تو 10واں عیب بیان کیتا میرے حبیب ہے اپنے پیو دا ہی نہیں جڑا حضور دے بارے گل کر جاوے نا پکا اپنے پیو دا پکی گل کہ اللہ دا فیصلہ قرآن دینا کیا مطلب پڑھیا جائے گا لا رہے بفی جنہیں وچ کوئی شک ہوئی نہیں اے میری جذبات نہ نہیں گل بن دی بابا جی فرمانے سن صحابہ دے جذبات سن غزوہ خندق کندہ تے جناب 5000 لشکر نسیا سی جذبات تو بغیر گل نہیں ہوندی جنہوں جناب اپنی ماں دے اپنے بہن دے جناب اپنی بیٹی دی عزت تے غیرت آوے تو حضور دی عزت تے بے شرم بن جائے وہ بھی بے غیرت آدمی ہے بہت بڑا کلمہ اسی حضور دا پڑھیا جنہوں اپنی عزت تے بڑی غیرت آوے تو حضور دی عزت تے مسئلہ آوے جناب ادھر ادھر گلاں کرے نہیں حضور دی ختم نبوت تے اننے وا یقین کرنا ہے بالکل حضور ہی خاتم النبیین ہے بس تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جی میں کسی بندہ اپنے پیو دے بارے کے تحقیق نہیں کیتی نا اس طرح میں ساری زندگی اپنے نسلوں نے بھی کہہ کے جانا ہے حضور دے نہ آ جاوے حضور دی ختم نبوت دی گل آ جاوے پھر زمانہ بند کر لینی ہے پھر سر جھکا لینے تے پھر ایک ہی نعرہ لانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت جڑے اینڈ تے کھلوتے ہو تسی جنسے دے بندے ہو تسی ہاتھ نہیں چکتے تہاڈا کوئی مسئلہ تانوں تو پھر ہاتھ چکے نعرہ لاؤ سارے ہاتھ چکو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جڑا بندہ ہاتھ نہیں چک رہا نعرہ لاؤ انہوں ہاتھ چکوائے ہوندا اور پیچھے میں دیکھ رہا ہوں بندے ہاتھ نہیں چک رہے کیوں بھائی تانوں کوئی مسئلہ ہے بیٹا پنڈال تو باہر ہو جاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ساڑھا بابا سن دس کی جاگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے فکر ان کا سناتے جائیں گے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت رہے گا بھی ان کا رہے گا جو ہی ان کا رہے گا جو ہی ان کا بڑے خاک ہو جائیں آپ بڑی بلند آواز میں کہنا جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں وہ بھی جلن جنہوں ٹی ایل پی کو مسئلہ وہ بھی جلن جنہوں امیر المجاہدین کو مسئلہ وہ بھی جلن جنہوں جناب امیر محترم کو مسئلہ وہ بھی جلن جنہوں جناب شہدائے ختم نبوت کو مسئلہ وہ بھی جلن جنہوں شہدائے ناموس رسالت کو مسئلہ ہے نہیں کہنا ہے بڑے خاک ہو جائیں انہوں نے جلن ہوئے یعنی کیوں بھئی انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کیا بڑے جناب سخت جملے بولے انہوں نے بھی جلن ہوئے بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں رہے گا یہی ان کا رہے گا یہی ان کا حضور دی ختم نبوت تو بندہ گل کردہ نا کی گیا جی پھر پی میری شاہ صاحب نے کی ان دی کان مگر مال بندہ ہاتھ ہوتا بس
ساڑھے واسطے کائنات یہی کافی ہے. تھی باوے سارے ہی ناراض ہو جاؤ نا کہ بڑی سخت بات کی ہے. جو مالک راضی ہے سانو کائنات باوے کوئی ناراض ہوئے ساڑھی کافی ہے. بس ساڑھا ملک پہ جانا بس ساڑھے واسطے یہی کافی ہے کہ رہے گا جو ہی ان کا بڑے خواب ہو جائیں. ٹی ایل پی کے لیے تمام آپ کے کارکنان کے لیے ایک پیغام ہے میرا کہ ٹی ایل پی کسی میڈیا کی, کسی جناب جاگیردار کی, کسی پیسے والے کی, کسی بدماش کی, کسی کی بھی محتاج نہیں ہے. امیر المجاہدین نے ٹی ایل پی کی بنیاد بے نیازی پر رکھی تھی, اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے. بس ٹی ایل پی کسی بھی میڈیا کی محتاج نہیں. ٹی ایل پی اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر کھڑی ہو جاتا, قیامت قائم اور دائم رہے گی. بڑے آئیں گے مٹانے والے, وہ خود تو مٹ جائیں گے, لیکن ٹی ایل پی تعصب ہے قیامت ایسے چمکتی اور دمکتی رہے گی انشاءاللہ. کیونکہ اس میں شہداء کا, حضور کی ختم نبوت کے شہداء کا, ناموس رسالت کے شہداء کا خون ہے اس میں اندر, اور امیر المجاہدین کی محنت ہے اس کے اندر. اور اس حالت میں امیر المجاہدین نے اس نے محنت کیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ لوگوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ. اب 2023 کے اندر حضور کے دین کو تخت پر آئے, حضور کا دین تخت پر آئے 2023 کے. ہر بندہ محنت کرے, ہر بندہ پیغام دے کہ یار بس. اور تیسری گل 27 تاریخ میں تیار ہو ڈھیلی ہوئی شالا پروتی نہ قدیم لکھنا 27 تاریخ میں تیار ہو. کہیں ہاتھ نہیں چکے, خیر ہے پورے آ چکو, سارے آ چکو, سارے آ چکو, پورے آ چکو. تیار ہو نا اللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران کارکنان جنہوں نے جناب اتنی محنت کی تھی, حضور کی ختم نبوت سے پہرا دیتا. کیا بات ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. انشاءاللہ انہاں گنجیاں شنجاں نوں لمیاں بھی پاڑا نا. ہاں ہون ملک حضور دے غلاماں دے ہاتھ وچ آنا نا. جڑا بے یقین ہوندے نال میری گل ہی کوئی نہیں ہے. واہ 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 کیا بات. تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو, کیا بات. توکلت وهو رب العرش العظیم. جناب اپنے مالک تے اپنے انہاں دے جناب اللہ تے اپنے حبیب تے یقین ہے انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ گئے ہیں. تسی ہن نعرہ لانا تے جناب چس آ جاوے, علاقہ بھی گونجے کہ آج حضور دے غلام آئے سن. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یارو نعرہ دے چس نہ لاؤ, صحابہ دے حضور دی ختم نبوت تک کٹے بھی صحیح, نعرہ دے چس نہ لاؤ تاکہ کوئی نہ کوئی زیری خیال ہوگے کوئی اپنا بنان دا کہ ان کا خیال ترک ہو جائے کہ نہیں یار حضور دے غلام جاگ دے نہ جی. ان نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آخری زندہ باد دیں جاوے کہ جناب چکیا جاوے ہر شہن کر کے آخری زندہ باد آوے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کر کے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں حضور دی ختم نبوت دے مولا کائنات دی حدیث پاک پڑھ کے پھر آخری گل کریں گے. مولا کائنات حضور دی ختم نبوت دے بارے کی فرمانا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد, وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد الغدد ولا بالسبط, كان رجلا شار ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم,
وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاشب القديد أجرد ذو مصربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحد من سبب وإذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين سارے موبائل چلاؤ نا پھر سارے موبائل چلاؤ سارے اپنے اپنے موبائل چلاؤ کیا بات بلاول بین کتفیہ خاتم سارا نے ہاتھ بھی دلا رہے ہیں ختم نبوت دلا رہے ہیں بین کتفیہ خاتم النبوت وهو خاتم النبیین فتح باب نبوت پہ بے حد درود فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام بین کتفیہ خاتم النبوت وهو خاتم النبیین بین کتفیہ خاتم النبوت وهو خاتم النبیین أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رآه بداءة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے